لیبیا کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل محمد علی احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق۔ انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے 40 منٹ بعد طیارے کا رابطہ منقطع، واپس ہنگامی لینڈنگ کی کوشش بھی ناکام رہی۔ کئی گھنٹے بعد ملبہ اور سوار تمام 5 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی، 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان۔ پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے خلاف مزید 18 درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کو ارسال۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے واضح کر دیا کہ معاملہ سول کورٹ میں زیر التوا ہوگا تو ڈی سیز متعلقہ کورٹ میں درخواست دے گا۔ سول کورٹ پابند ہوگی کہ کیس ٹریبونل کو بھجوائے۔ 2.5 ماہ بعد ٹریبونلز کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس دوران کس قانون کے تحت کمیٹیاں قبضے دلواتی رہیں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور شہرناز عمر ایوب کے خلاف ضابطۂ اخلاق خلاف ورزی کیس کی سماعت۔ وکیل علی بخاری نے کیس کی ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست جمع کرا دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست پر وزیر اعلیٰ کے دستخط نہیں۔ علی بخاری کو درخواست دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت۔ کیس کی مزید سماعت 13 جنوری تک کے لیے ملتوی۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ معاشی اصلاحات سے عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی جریدے کو انٹرویو، کہا معیشت قرضوں کی برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ نجکاری اور ٹیرف اصلاحات سے عالمی مسابقت میں اضافہ ہوگا۔ گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو میں 2.7% اضافہ ناقابل قرار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، کاروبار کے دوران 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس ایک بار پھر 1,71,500 کی سطح عبور کر گیا۔ Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. The highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium. پی آئی کے 75% حصص 135 ارب روپے میں فروخت۔ عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے زیادہ بولی لگائی۔ قومی ایئر لائن خرید لی۔ کامیاب کمپنی کو جرمنی، نیدرلینڈ اور بھارت میں 5 پراپرٹیز بھی ملیں گی۔ خریدار کو 5 سال کے دوران 80 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ پی آئی اے ملازمین کے تحفظ، پینشن، مراعات بھی ہولڈنگ کمپنی کے ذمہ ہوگی۔ وزیر اعظم نے پی آئی اے کی نجکاری کا عمل انتہائی اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ قوم کو مبارکباد، کہا اقتدار سنبھالنے پر وعدہ کیا تھا، ریاستی اداروں کی نجکاری کے لیے اقدامات کریں گے۔ معیشت کو مزید مستحکم کرنے میں پی آئی اے اور دیگر اداروں کی نجکاری اہم کردار ادا کرے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوششیں لائق تحسین قرار۔ سی پیک منصوبہ پاک چین دوستی کی عظمت کا عکاس ہے۔ آئرن برادرز کی اصلاح صرف پاکستان اور چین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا پاک چین اقتصادی راہداری میڈیا فورم سے خطاب، کہا پاک بھارت جنگ کے دوران فیک نیوز کا سیلاب آیا۔ جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ ملک کو پیچیدہ، وسیع اور مستقل چیلنجز کا سامنا ہے۔ جامع کثیر الجہتی تیاری، قومی طاقت کے تمام عناصر کے درمیان مسلسل ربط اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں اظہار خیال، کہا دشمن عناصر بالواسطہ اور مبہم طریقے سے اختیار کر رہے ہیں۔ ایسے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ مستقبل کے لیڈروں کی تربیت ضروری ہے۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری تھم گئی، لیکن سردی بڑھ گئی۔
وادی نیل اور کیل میں درجہ حرارت -14 تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے برف پوش پہاڑوں کی بھی دلکش نظارے۔ محکمہ موسمیات کی برف باری اور بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی پیش گوئی۔ میدانی علاقوں میں دھند کی کمی، لاہور سے نکلنے والی تمام موٹر ویز پر صبح کے اوقات میں بھی ٹریفک رواں دواں رہی۔ سرگودا میں خوشاب روڈ پر بے قابو وین درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے۔ جڑامالہ میں ٹریولر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 2 افراد جان سے گئے۔ نواب شاہ کے علاقے دوڑ میں مسافر وین گنے سے بھری ٹرالی سے ٹکرانے سے 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ کراچی میں دن کے اوقات میں بھی ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہیوی ٹریفک پر صبح 6 سے رات 10 بجے تک شہر میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی 2 ماہ کے لیے لگائی گئی۔ ہیوی ٹریفک سپر ہائی وے سے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا جا سکے گی۔ حکومت پنجاب کا الحمرا آرٹس کونسل لاہور کے مسیحی ملازمین کو کرسمس کا تحفہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مسیحی ملازمین کو ایک تنخواہ بونس دینے کا اعلان۔ کرسمس کی تقریب سے خطاب میں کہا، مسیحی ملازمین ہمارا فخر ہیں، ان کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ پنجاب حکومت اقلیتوں کے تحفظ اور فلاح کے لیے تمام ممکن وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی اقلیتوں پر مظالم میں شدت۔ دارالحکومت نئی دہلی میں بجرنگ دل نے مسیحی خواتین اور بچوں کو کرسمس منانے سے روک دیا۔ عوامی مقامات پر بدتمیزی اور تضحیک آمیز رویے کے باعث خواتین گھروں میں رہنے پر مجبور۔ طالبان رجیم نے افغانستان کو معاشی دلدل میں دھکیل دیا۔ بے روزگاری 75% تک پہنچ گئی۔ 3 کروڑ سے زائد افراد غذائی بحران کا شکار۔ اقوام متحدہ کی کاؤنٹر فائنینسنگ ٹیررزم رپورٹ میں چشم کشا انکشافات۔ 2025 کے اوائل میں GDP میں 6.5% کمی ریکارڈ۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں رہائشی عمارت گرا دی۔ عمارت کے 13 اپارٹمنٹس میں تقریباً 100 افراد رہائش پذیر تھے۔ اسرائیل کا شمالی غزہ میں جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر کا بھی اعلان۔ غزہ کے اسپتالوں میں دواؤں کی شدید قلت، ہزاروں مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق۔ لیبارٹری ٹیسٹ اور بلڈ بینک کے سامان کی بھی شدید کمی۔ برطانوی پولیس نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کے دوران سویڈن سے تعلق رکھنے والی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ کو حراست میں لے لیا۔ گریٹا تھمبرگ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ قیدیوں کے حق میں منعقدہ فلسطین نواز احتجاج میں شریک تھی۔ لندن پولیس کے مطابق گریٹا کو کالعدم تنظیم کی حمایت میں پلے کارڈ اٹھانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اور بیوی کے قتل کے شبے میں گرفتار ملزم کو صرف 90 منٹ میں بے گناہی ثابت کرنے کا چیلنج درپیش۔ ایکشن سائنس فکشن فلم مرسی 23 جنوری کو ریلیز ہوگی۔